کی
بیک پہ یہ لوگ ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی خاتون تھوڑی سی کوشش کرے تو تمام اپنے سسرالی یعنی ان لاز والے رشتہ دار وہ اپنی بیک پہ رکھ سکتے ہیں. اور جب بھی ہم کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ ہماری کس طرح حمایت کرتے ہیں، اس سے ہماری زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ جو نہیں کر سکے تو اب ساس سسر جو ہے دور بیٹھے خامد کو، ایک تو خامد کے پاس اپنا نقطہ نظر ہوگا کہ وہ پردیس کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے گھر کے لیے فنانسز مہیا کرتا ہے، تو وہ انٹائٹلمنٹ فیل کرتا ہے کہ اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی ہم کوئی کام اچھا کرتے ہیں تو ہم ایک انٹائٹلمنٹ فیل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اب ہمیں دوسرے مسائل نہیں ہونے چاہیے. جیسے خامد شام کو اپنی طرف سے تھکا ہارا جب گھر واپس آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب موڈ بنانا، منہ بنانا، پھوں پھاں کرنا یہ میرا حق ہے. اور خواتین بھی جب اب کام کرنے لگی ہیں تو وہ بھی شام واپسی میں اچھی والی دفتر سے آئیں گی تو گھر آتے ہی تھوڑا سا مزاج بنا لینا، کیونکہ وہ مردوں کی طرح بہیو کرنا انہوں نے بھی سیکھا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم نے کردار اپنایا ہوتا ہے اپنا زندگی میں، رول اپنایا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنایا ہوتا ہے. چاہے جائے کہ یہ کمپلشن سے ہو، تو پھر اس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے دباؤ ڈالنا. چونکہ میں بریڈ ونر ہوں، چونکہ میں کما کے لاتا ہوں، لہذا کچھ بدتمیزی کرنا جو ہے میرا وہ حق بن گیا ہے. یا خاتون سمجھے کہ چونکہ میں گھر کو سنبھالتی ہوں، بچوں کو سنبھالتی ہوں، تو اس وجہ سے ہسبینڈ کے آنے تک مجھے اپنا موڈ خراب کر لینا چاہیے. تو کوئی ایسی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. تو جہاں بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں وہاں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ محنت پہلے کر لی جائے تو کم محنت کرنی پڑتی ہے. کام بگڑنے کے بعد کریں تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ محنت دوسرے پر نہیں ہے، اپنی ذات پر کرنی پڑتی ہے. کیا محنت ہوگی وہ؟ یعنی کمیونیکیشن سکلز کے اپنے ذہن کو کہانیاں نہ سنائیں. یعنی جب کوئی میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ کہانیاں سنانی شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اچھا اس کی جرت کیسے ہوئی ایسے کیا، پہلے تو یہ ایسے نہیں کرتا تھا، ایسے کرتا تھا. اور یہ نہ سوچنا کہ پہلے خود آپ کیسے کرتے تھے. تو یہ جو کہانیاں، ایک بڑی افیکٹو ٹپ اس دن آپ مجھے بتا رہے تھے، وہ یہ ہے کہ ہم تبدیل ہو جاتے ہیں. خواتین میں پرابلم یہ ہے کہ وہ چینج ہو جاتی ہیں شادی کے بعد، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتی ہیں. یہ اکثر لڑکیاں گلا کرتی کہ شادی سے پہلے تو بہت دیوانہ تھا، اب شادی کے بعد یا نئی شادی میں تو بہت دیوانہ تھا، اب ہو گیا ہے. تو لڑکی یہ نہیں سوچتی، خواتین یہ نہیں سوچتی کہ خود وہ کتنی بدل گئی ہیں. اگر وہ پہلے جیسے رویے تھوڑا سا ناز نخرا جاری رکھیں تو مرد کو تھوڑا سا یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عورت کے ناز نخرے اٹھائے. یہ دنیا کے تمام جانداروں میں یا جانوروں میں انسان سمیت یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ جو میل ہوتا ہے وہ فیمیل کے کچھ نخرے اٹھاتا ہے، اور اگر اسے فیمیل یہ موقع نہ دے تو وہ تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا ادب احترام سے تھوڑا سا رکھ رکھاؤ کس قسم کے ہو سکتے ہیں رکھیے جا سکتے ہیں. وہ جو پیچھے پڑے رہنا، یعنی ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے وقت دو. مجھے بتائیں زندگی میں کبھی ہم نے اپنے دوستوں سے کبھی اس طرح کہا کہ ہمیں وقت دیں، ہمیں وقت دیں، ہمیں وقت دیں؟ ہم نے کبھی اور دوسرے کسی رشتے میں دوسرے کو پابند نہیں کیا کہ تم شام کو جلدی آیا کرو، جلدی آ کے مجھے وقت دیا کرو، مجھے انٹرٹین کیا کرو. تو اپنے پارٹنر کو بطور انسٹرومنٹ استعمال کرنا یا گیجٹ کے طور پر استعمال کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص اپنے آپ پر اتنی محنت کرے اور اپنے آپ کو دلچسپ بنائے، اپنے آپ کو مطلب خاتون کو فزیکلی اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ شی شوڈ لک ویل، وہ اپنے آپ کو بالکل چھوڑ نہ دے اور کہتے ہیں اب شادی کے بعد اب کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو مینٹین کریں. خوش ارادتاً خواتین اپنے آپ کو شادی کے بعد بھدا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی. اس کے لیے بہت بہانے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، کام کرنا پڑتا ہے، وقت نہیں ملتا، میں تو کھاتی کچھ نہیں، اور ورزش کے لیے ٹائم کہاں ملتا ہے، میں تو سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں. تو یہ جو بہانے ہیں، یہ بہانوں سے ذرا باہر آنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی فزیکل اسپیکٹ جو کہ اللہ نے جیسی بھی بنائی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو سنوار کے رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اور یہ مذہب ہمیں حکم بھی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جو گفت و شنید ہے اس کے اندر مہارت پیدا کی جائے، کیونکہ کسی بھی شخص کی جو کوالٹی ہے زندگی کی ایسی ہی ایسی کہ خاوند کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ کن چیزوں ہے، اس زندگی میں کیا چیزیں ہیں، اس کے شاورانہ دلچسپیاں کیا ہیں. تو ان چیزوں میں دلچسپی رکھنا
ان پہ ضروری نہیں کہ اتفاق کریں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں احترام کے ساتھ, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ایک دلچسپی پیدا کرنا, ماحول میں تھوڑا گفت و شنیس سے رونق لانا یا ہیومرس ہونا, یہ کسی بھی خاتون یا مرد کے لیے, دونوں کے لیے کارآمد بہت ضروری ہے. اور اب ایک تو یہ خامد فزیکلی ڈسٹینس پہ ہیں, دوسرا ذہنی طور پر دور ہے, اور تیسرا اپنے ماں باپ جن کا بڑا امیج ہوتا ہے ہمارے ذہن میں, ان کے زیر اثر ہیں. تو ان خاتون کو مؤثر ہونا پڑے گا, ان کو بہت سا کام, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ پینک نہ ہو, کیونکہ ذرا سا خامد کی نظر ادھر ادھر ہو, تھوڑی سی دوری پیدا ہو تو خواتین پینک میں آ جاتی ہیں. تو پینک میں تو آپ صرف اپنا نقصان ہی کر سکتے ہیں. تو اس پینک سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مطالعے کو بہتر بنائیں, کہ ایک دور گئے ہوئے خامد کو پھر واپس کیسے لانا ہوتا ہے. اور اگر کوئی خاتون کوشش کرے تو کچے دھاگے سے کیسے, وہ کوشش کیا ہوگی؟ ایک تو اپنے آپ کو ایک تو کول ڈاؤن ہو جائے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب جو آپ کے سامنے صورتحال, اب اسے بہتر کرنے کے لیے آپ کو تحمل سے کام لینا ہوگا, صبر سے کام لینا ہوگا. اوور نائٹ میریکل نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ ہوگا. اس کا آغاز آپ کو دوسروں کی طرف دیکھ کے نہیں, خود کی طرف دیکھ کے کرنا ہے. کیا کریں؟ ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں. علم کی جس سطح پہ ہم مسئلہ پیدا کرتے ہیں, علم کی اس سطح پہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو علم کی سطح کو تھوڑا اوپر لانا پڑے گا. پھر جن فہمیوں یا انٹائٹلمنٹس میں ہم رہتے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی لگا بندہ یہ حق ہوتا ہے کہ دوسرا ہمیں وہ تمام چیزیں مہیا کرے خوشی سمیت, جو کہ دوسرا نہیں. اب یہ کیا کریں؟ مطلب وقتی طور پہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں, چھوڑ دیں. اگر وہ ناراض ہیں تو وقتی طور پہ کیا اس معاملے میں؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر سٹیٹس کو ہے, کوئی امیجیٹ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جن سے ان کی ازدواجی زندگی کو کوئی بہت دھچکا لگے, تو ان کو چاہیے کہ اپنی ذات پر کام کرے. دوسرا یہ جانے کہ ایک اچھی ازدواجی زندگی بنائی کیسے جاتی ہے. اس کے علاوہ خامد کے نظریات میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ بچیاں پرایا دھن ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے لوگ بچیوں کو بہت زیادہ قابل قدر نہیں سمجھتے. تو یہ سارے نظریات جو ہے جہالت کے نظریات ہے. بچیاں بالکل پرایا دھن نہیں ہوتی, وہ اپنے ماں باپ کی اسی طرح اولاد ہوتی ہیں, شادی سے پہلے بھی, شادی کے بعد بھی. بلکہ بچیاں بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں بیٹے ملتے ہیں. اور اگر ہم اس نظریے کو اپنا لیں اور یہ نہ سوچیں کہ شادی کر دی اب ان کے گھر کا پانی بھی ہم پہ حرام ہے, یہ سب بہانے ہیں ان کو حقوق سے محروم کرنے کے, جب ہم اپنے داماد کو براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ غیرت کے جو کانسیپٹس چلے آ رہے ہیں جہالت کے زمانے سے, تو ان کو دور کرنا پڑے گا. جب آپ دامادوں کو بیٹا سمجھنے لگتے ہیں اور اسی نظر سے دیکھتے ہیں, جیسے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں, جیسے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, کیونکہ اپنا بیٹا آپ پال پوس کے جوان کرتے ہیں, جبکہ داماد آپ کو پالا پوسا ہوا جوان ملتا ہے. اور اگر آپ نے اچھی طرح چنا ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا, اور اس کو اچھی نظر سے دیکھنا, پیار کی نظر سے دیکھنا. تو اپنی بچیوں کو پرایا دھن سمجھتے ہوئے ان کی قدر نہ کرنا. آپ نے کبھی دیکھا, لوگ کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ بیٹوں کو نظر لگنے کا ڈر ہوتا ہے, بیٹیوں کو کبھی نظر لگنے کا بھی ڈر نہیں ہوتا. تو اتنی بے قدری ہے. تو خاتون جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. جب وہ اپنے گھر میں تھی تب بھی بے قدری تھی, جب سسرال میں آئی تو وہاں بھی بے قدری ہے. تو انہیں اپنی قدر بنانے کے لیے اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنا چاہیے, یعنی بات چیت, گفتگو. یہ چیز جو ہے کسی کو مرد یا عورت ہونے سے بالا تر لا سکتی ہے کہ اس کی گفتگو کیسی ہے, پھر اس کے تعلقات دائیں بائیں کیسے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنا, اپنی خوشی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا. کبھی یہ نہ سوچنا کہ جب میرا خامد بہتر رویہ اختیار کرے گا تو میں خوشی ہوں گی. خوش ہونا کوئی شرطوں کا پابند نہیں ہے. خوش ہونا ایک ہمارا اپنا فیصلہ ہے. اگر ہم خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہم براہ راست خوش ہو سکتے ہیں اور پھر اپنے گول یا ڈیسٹینیشن کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. تو ان خاتون کو بھی ریلیکس ہو جانا چاہیے کہ جو ہونا تھا ہو چکا, لیکن اب اس صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. نمبر 1, اپنی ذات پہ کام کریں, یعنی اپنے آپ کو فزیکلی, سائیکولوجیکلی, سوشلی اور اسپرچولی بہتر بنائیں. اسپرچولی بہتر بنانے کا ہے کہ ایک ذات ہے جو سب سے اوپر ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم فرا, کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک. میں حمیرہ بول رہی ہوں ملتان سے. جی حمیرہ.
بتائیے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے نا فادر ہیں, ان سے پیسے مانگتے ہیں نا ہم, تو وہ نا عید کے لیے تو وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں, نہ صرف رمضان میں بلکہ اس کے علاوہ بھی. ابھی میری جاب نہیں ہے کوئی, تو وہ اس کے لیے نا, تو ہم جب بھی پیسے مانگتے ہیں تو اب کچھ دن رہ گئے. فادر کی جاب نہیں ہے, آپ یہ بتا رہی ہیں آپ کے والد کی جاب نہیں ہے؟ نہیں, میری کوئی جاب نہیں ہے. اچھا, آپ میرے والد کی, ہاں میری والد کی ہے, لیکن ان سے پیسے مانگتے ہیں, وہ پیسے نہیں دیتے. یہ صرف آپ کے ساتھ رویہ ہے یا سارے گھر میں والدہ کو پیسے دیتے ہیں, گھر میں والدہ سب کے ساتھ سب کے ساتھ کچھ پوچھنا اور چاہیں وہ گے؟ اس معاملے میں بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو وہ کیا وجہ بیان کرتے ہیں اپنے غصے کی؟ مرد ایکسپلین کرنا مناسب نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہے اس کا حکم شاہی فرمان ہے, ذل الہی. ذل الہی, ہم نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا بس. دیکھیں, اس کے کچھ تو شارٹ ٹرم حل ہیں اور کچھ لانگ ٹرم. تو شارٹ ٹرم یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو کروشل گفتگو کرنا سیکھے, یعنی مشکل موقع پہ کسی مشکل بندے کے ساتھ جو مشکل موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. یعنی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, بلیم نہیں کرتے, برا بلا نہیں کہتے, اور اپنے مقاصد کو بار بار اچھے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی طریقہ, میں نے پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپروو کریں گے یا نہیں, جیسے کہ بچوں کے نہیں ہیں کپڑے تو آپ ان کو پھٹے ہوئے ہی پہنائیں اور ان کو دیکھنے دیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. منہ سے مت کہیں کہ آپ مجھے ہمیں یہ چیزیں لے کے دیں. گھر میں کھانے کو نہیں ہے, نہ رکھیں, کچھ بھی نہ پکائیں, بتا دیں آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ آپ نے پیسے نہیں دیے ہوئے. اور اگر وہ کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے, مت پہنے, جو ہم ادھر ادھر سے کوشش کرتے ہیں اور انہیں کہیں نہیں تھے کپڑے اس لیے ہم نے نہیں پہنے ہوئے کیونکہ آپ نے نہیں لا کے دیے. اینڈ لیٹ ہم ریئلائز کہ اس نے یہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے نہیں بتا آپ اس پہ کیا. اچھا, اصل میں ہم زندگی میں نا بہت دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں, منہ بنا لینا, پیٹ موڑ کے بیٹھ جانا, یا دوسرے کو بتانا نہ اور سمجھنا کہ وہ کوئی نجومی ہے یا ستارہ شناس ہے جو اسے خود ہی پتہ چل جائے. بعض اوقات مرد جو ہیں وہ اتنا گم ہوتے ہیں اپنے روزگار میں یا اپنے مسائل میں کہ چھوٹے چھوٹے گھر کے مسئلے ان کو بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں اور بھی چھوٹے نظر آتے ہیں. تو ان سے اچھے لفظوں میں بات کرنا اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ بلیم نہ کرنا, پھر مجبوری بھی سمجھنا. آج کل ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ معاشی حالات جو ہیں کیسے ہیں, اور اس کے باوجود لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں دلائی جاتی کہ وہ اپنے معاشی حالات بہتر کریں, اور لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ ایسی سرگرمیوں میں خرچ کریں جو پروڈکٹیو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں 50% تقریباً خواتین تو کام ہی نہیں کرتی. 51% خواتین ہیں, شاید 1% کام کرتی ہوں گی تو 50% نہیں کرتی. پھر بچے ہیں جو کام نہیں کرتے, پھر بوڑھے ہیں جو کام نہیں کرتے. تو ایک 10% لوگوں پر یا 15% لوگوں پر ساری اکانومی کھڑی ہے. ہم وائنڈ اپ کریں گے ڈاکٹر صاحب جی, اور بس میں یہی, اب یہ سیگمنٹ اس طرح سے وائنڈ اپ ہو نہیں سکتا اگر ہم الفاظ میں سے کرنے کی کوشش کریں. ہم اسے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں, اور اسی سے ریلیٹڈ باتیں جو باقی کی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے چلیں گے. آج کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم نے بتایا اپنے اوپر کام کریں, مناسب انداز میں بات کرنا سیکھیں, افیکٹو کانورسیشن اینڈ گفتگو جو ہے وہ سیکھیے, اور اپنے اوپر توجہ کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کو الزام کا ہم ذمہ دار ٹھہرائیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اور میں شکریہ آپ کا. ہماری آج کی ریسیپیز آپ کے سامنے ہیں. یہ ہمارا کریمی چکن قورمہ اور یہ بلال کے ٹافی ایپلز. ٹرائی کیجیے گا, آئی ہوپ یو لو اٹ. اگر جن ریسیپیز کی آپ نے ریکویسٹ کی ہے کل ہم آپ کے لیے رن کریں گے, اور دعا یہی آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو, ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل پھر آپ سے.